الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ذکر و سلوک کا یہ راستہ قال نہیں حال ہے. قال کہتے ہیں زبان سے باتیں کرنا اور حال کہتے ہیں انسان کے دل کی حالت کیفیت کو. تو یہ راستہ قال کا نہیں بلکہ حال کا راستہ ہے. مشہور واقعہ ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے لیکن صرف پڑھنے پڑھانے تک ان کا وقت گزرتا تھا. ایک دفعہ وضو کا تالاب تھا تو اس کے قریب بیٹھے بچوں کو پڑھا رہے تھے تو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ آئے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سمجھے کہ بھئی کوئی دیوانہ آ گیا ہے اپنے حال میں مست آدمی. تو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا مولانا یہ چیز یہ کیا ہے؟ کتاب تھی نا ہاتھ میں. تو مولانا نے کہا این قال است. این قال است. تو انہوں نے کتاب لی اور کتاب لے کے تالاب میں پھینکی. تو مولانا پریشان، چونکہ اس زمانے میں تو سیاہی سے لکھی ہوئی مخطوطہ کتابیں ہوتی تھیں اور پانی میں ڈالنے سے تو کتاب گئی ضائع. تو مولانا نے کہا یہ کیا کیا؟ تو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ ڈالا اور اس کو نکال کے جب ہاتھ کے ساتھ یوں لگایا تو مٹی اس سے اڑنے لگی. جیسے خشک چیز ہوتی ہے نا، خشک کتاب، اس میں سے مٹی اڑتی ہے. تو مولانا نے کہا این چیز، انہوں نے کہا این حال است. تو اس واقعے کے بعد پھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ نتھی ہو گئے اور پھر انہوں نے خود یہ کہا مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد. تو یہ ہمارا راستہ یہ قال کا راستہ نہیں، یہ حال کا راستہ ہے. باتیں زیادہ کرنا اور پھر سالک کو جس کے اندر غفلت ہوتی ہے ابتدا میں، ایک تو ہوتا ہے نا صاحب نسبت کہ باتوں کے دوران بھی باخدا ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے سالکین. سالکین کی تو توجہ ایک ہی طرف ہوتی ہے، تو جتنا باتوں میں مصروف ہوں گے اتنا دل کی طرف سے غافل ہوں گے. دل کی طرف انسان جب متوجہ ہوتا ہے تو بات کرنا اچھا ہی نہیں لگتا. من عرف ربہ کل لسانہ، جو رب کو پہچان لیتا ہے پھر اس کی باتیں تھوڑی ہو جاتی ہیں، بولنے کو ہی دل نہیں کرتا. جو بندہ بھی غمزدہ ہو آپ اس سے بات کر کے دیکھیں، اس کا بات کرنے کو دل نہیں چاہے گا. حضرت اختر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں عشاء کے بعد بولنے پہ پابندی تھی. چنانچہ دو نوجوان علماء، ایک کا نام محمد شفیع
اور ایک کا نام محمد یوسف، یہ دونوں شہزادے فراغت کے بعد وہاں گئے کہ ہم حضرت کے پاس کچھ عرصہ رہیں گے۔ کمرہ مل گیا۔ عشاء کے بعد عام طور پہ تو خاموشی تھی، لیکن ان کی آپس میں کوئی علمی گفتگو شروع ہو گئی۔ تو وہ جو خادم تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ جناب آپ نووارد ہیں اور آپ کو یہاں خانقاہ کے ماحول کا پتہ نہیں ہے، یہاں عشاء کے بعد باتیں نہیں کرتے۔ چلا گیا۔ اب وہ نوجوان تھے، سوچنے لگے کہ باتیں تو ہم دین کی کر رہے ہیں، کون سی دنیا کی کر رہے ہیں؟ تو وہ بات پھر کرتے رہے۔ اب کرتے کرتے پھر والیوم آٹومیٹک اونچا ہو جاتا ہے، تو جب دوسری دفعہ والیوم اونچا ہوا تو اب وہ جو خانقاہ کا نگران تھا بوڑھا، وہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ دونوں حضرات کی جو آواز اس وقت بلند ہو رہی ہے، اگر میں نے دوبارہ پھر بلند ہوتے دیکھی تو آپ کے بستر آپ کے سر پر رکھوا کر آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا، گھر بھیج دیا جائے گا۔ آپ کے بستر آپ کے سر پہ رکھوا کے اسی وقت، رات کے اسی وقت میں آپ کو خانقاہ سے نکال دیا جائے گا۔ تب وہ سیریس ہوئے اور ان کو سمجھ لگی کہ یہاں کے آداب کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے پھر وقت کے ساتھ نسبت کا نور پا کر مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بننا تھا۔ تو ابتدا تو ایسے ہی ہوتی ہے، مگر سکھانا پڑتا ہے۔ کہ ایک نوجوان تھے اور شروع میں قلبی ذکر ملا تھا، تو وہ دو سنتے تھے، ایک کہتے تھے۔ تو ان کے بڑے بھائی کہتے تھے کہ آپ سے تو بات کریں تو لگتا ہے کہ آپ استخارہ کر کے جواب دیتے ہیں۔ کہ آپ سے بات کریں تو یوں لگتا ہے کہ آپ تو استخارہ کر کے جواب دیتے ہیں۔ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے بندے کی، نہیں دل چاہتا بولنے کو، سننے میں مزہ ایسا ہے۔ ایک ہے کال کا راستہ، اس میں تو بولنا ہی ہوتا ہے، اور ایک ہے حال کا راستہ، اس میں سننا ہوتا ہے۔ بس بیٹھے ہیں، اللہ اللہ سن رہے ہیں، اپنے مزے میں ہیں، اپنی دنیا ہے۔ اب آج کی اس محفل میں ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے کچھ اصطلاحات ہیں، کچھ الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، تو ان کو کچھ ایکسپلین کرنا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ایک لفظ ہوتا ہے سالک اور ایک لفظ ہوتا ہے مجذوب۔ سالک سلوک سے ہے، راستہ، تو سالک راستہ چلنے والا، اور مجذوب جذبہ سے ہے۔ تو فرمایا کہ ہر انسان یا سالک مجذوب ہوتا ہے یا مجذوب سالک ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر انسان کوئی بھی ہو، یا تو وہ سالک مجذوب ہوگا یا پھر مجذوب سالک ہوگا۔ کیا مطلب؟ ہر انسان کے حالات مختلف ہیں۔ کچھ تو ایسے ہوں گے کہ جو اپنی تمنا اور طلب سے اللہ کے راستے پر چلے اور مجاہدے بھی کیے اور رگڑے بھی کھائے، وقت بھی لگایا، حتیٰ کہ ان کے مجاہدے پر اللہ کو ترس آ گیا، رحم آ گیا، اور اللہ نے پھر ان کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ تو
تو اپنی محنت سے چلنے کا وقت جو تھا وہ سالک والا وقت تھا، اور جب رحمت الہی نے کھینچ لیا تو وہ مجذوب والا وقت تھا کہ جذبے کے ساتھ متوجہ کر لیا. تو اس شخص کو کہیں گے سالک مجذوب. اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں بڑے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جیسے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ، شراب پیتے تھے اور پڑے ہوتے تھے، مگر اللہ کی نظر عنایت ان پر ہو جاتی ہے. تو جب اللہ کی نظر عنایت ہوتی ہے تو اللہ ان کو کھینچتے ہیں اپنی طرف. تو ان کو مجذوب کہا جاتا ہے کہ جذبے سے یہ گئے ہیں، انجذاب، جذبہ انجذاب. لیکن جب ان کے دل میں پھر اللہ کی وہ معرفت آتی ہے تو پھر اللہ کی کبریائی کھلتی ہے، پھر وہ اپنی محنت کرتے ہیں اس مالک کو اور راضی کرنے کے لیے. تو ان کو کہتے ہیں مجذوب سالک. تو کچھ لوگ سالک مجذوب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مجذوب سالک ہوتے ہیں. تو دو لفظ ہیں، ایک ہے جذبہ اور ایک ہے سلوک. اب جب انسان کی روحانیت کی سیر شروع ہوتی ہے تو محنت کے دو میدان ہیں. ایک محنت کا میدان ہے اپنے اندر، وفی انفسکم افلا تبصرون، اندر کی دنیا، اور ایک ہے باہر کی دنیا. تو باہر کی دنیا کو آفاق کہتے ہیں اور اندر کی دنیا کو انفس کہتے ہیں. تو بزرگوں نے ان کے نام رکھے سیر انفسی اور سیر آفاقی. سیر انفسی اور سیر آفاقی. ایک ہے آفاق کی سیر اور ایک ہے انفس کی سیر. تو انفس کی سیر سے کیا مراد ہوگا؟ من میں سیر. اور آفاقی سیر سے کیا مراد ہوگا؟ باہر کی کائنات کی سیر. تو یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. اب دو طرح کے لطیفے ہیں، کچھ عالم امر سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ عالم خلق سے تعلق رکھتے ہیں. قلب، روح، سر، خفی، اخفا، یہ 5 لطیفے عالم امر کے ہیں، اور نفس اور قالب یہ لطیفے عالم خلق کے ہیں. اب ذرا بات توجہ سے سنیے گا کہ دوسرے سلاسل میں اس راستے کی ابتدا نفس سے کرتے ہیں کہ نفس کا مجاہدہ، کم کھانا، کم پینا، کم سونا، کم لوگوں سے ملنا، تنہائی اختیار کرنا. نفس میں خواہش ہوئی ٹھنڈا پانی پینے کی، اے نفس میں تجھے کیوں ٹھنڈا پانی پلاؤں، تو مجھے اللہ کی نافرمانی پہ ابھارتا ہے. گھڑا پڑا ہوا ہے دھوپ کے اندر، جی چاہا اٹھا کے سائے میں رکھ دوں، اے نفس میں اپنے گھڑے کو دھوپ سے اٹھا کے سائے میں نہیں رکھوں گا. یعنی وہ نفس کی ہر خواہش کو توڑتے ہیں حتیٰ کہ توڑ کے نفس کو وہ کمزور کرتے ہیں. یہ طریق ہے ہمارے بزرگوں کا، متقدمین کا سلوک یہی تھا. حتیٰ کہ کسی مچھلی بیچنے والے کو سن لیا کہ مچھلی کا کباب بیچ رہا تھا تو نفس کی خواہش ہوئی، اے نفس میں تجھے آئندہ 5 سال تک مچھلی کا کباب نہیں کھانے دوں گا. وہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے اور نفس پر مجاہدے کرتے تھے. اور کئی ایسے بھی تھے کہ انہوں نے لکڑی کی روٹی بنا کے اپنے گلے میں ہی لٹکائی ہوئی تھی. جب بھوک لگتی تھی تو لکڑی کی روٹی کو دانتوں سے کاٹنے کی کوشش کرتے، اے نفس تو مجھے اللہ کی نافرمانی پہ ابھارتا ہے، میں کیوں تیری بھوک کو مٹانے میں تیری مدد کروں. تو وہ نفس کے دشمن سمجھتے ہوئے نفس کو توڑنے کے لیے یہ سارے کام کرتے تھے. یہاں سے سلوک کی ابتدا ہوتی تھی. تو جب نفس سے سلوک کی ابتدا ہوئی تو یہ نفس کہاں کا لطیفہ ہے؟ عالم خلق کا.
اس کو کہتے ہیں سیر آفاقی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ نفس سے شروع کیا نا کام. اور ہمارے مشائخ نے کام کی ابتدا کروائی قلب سے. اور قلب کہاں کا لطیفہ ہے؟ عالم امر کا. تو یہ سیر انفسی کہلائی. تو سیر آفاقی کو سلوک بھی کہتے ہیں اور سیر انفسی کو جذبہ بھی کہتے ہیں. اسی لیے وہ حضرات سیر آفاقی سے کام شروع کرتے ہیں اور آخر پہ جا کے ان کو سیر انفسی نصیب ہوتی ہے. اور ہمارے سلوک میں ابتدا ہی سیر انفسی سے. تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اندراج النہایت فی البدایت. اب کتنا آسان ہے اس کو سمجھنا کہ بھئی ان کی نہایت ہمارے ہاں ابتدا ہے. کہ ابتدا شروع ہی ادھر سے کرتے ہیں جہاں وہ آخر پر محنت کر کے آتے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھئی وہ کامل ہوتے ہیں اور یہاں کے مبتدی ان سے اعلیٰ. نہیں، کامل تو سب سلاسل میں ہوتے ہیں. جتنے سلاسل ہیں سب اللہ کے کامل بندوں کے سلاسل ہیں. مگر ایک ہوتا ہے سیر کرنا. آپ گھر کو دائیں سے بائیں بھی دیکھنا شروع کر سکتے ہیں اور بائیں سے دائیں بھی دیکھنا شروع کر سکتے ہیں. دروازے سے لے کے اندر تک جا سکتے ہیں یا کوئی آدمی پہلے ہی آپ کو اندر پہنچا دے اور دکھاتا ہوا باہر لے کے آئے. تو دو ہی انداز ہے نا. تو ان بزرگوں نے جو سیر کی ابتدا کی تو وہ آفاق سے ان کی سیر شروع ہوئی اور انفس پر آ کر ختم ہوئی. اور ہمارے ہاں سیر کی ابتدا ہی انفس سے ہوتی ہے اور آفاقی سیر اس کے ضمن میں خود بخود طے ہو جاتی ہے. اس پہ وقت نہیں لگانا پڑتا. چنانچہ قلب کی اصلاح ہو گئی تو نفس کی اصلاح خود بخود ہو جاتی ہے. اور اس پر دلیل نبی علیہ السلام کا فرمان ان فی الجسد بنی آدم لمضغہ اذا فسدت فسد الجسد کلہ واذا صلحت صلح الجسد کلہ الا وہی القلب. تو سلوک دیکھو کیا خوبصورت ہے کہ جن کی دلیل ہمیں قرآن سے ملتی ہے اور حدیث سے ملتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا دل سنور گیا سارا جسم سنور گیا. تو ہمارے بزرگوں کا یہ کہنا کہ اس سیر انفسی کے ضمن میں سیر آفاقی ہو جاتی ہے تو یہ بات تو 100% ٹھیک ہے. حدیث سے ثبوت مل رہا ہے اس کا. تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو ہمارے بزرگ کام ہی سیر انفسی سے شروع کرواتے ہیں. تو یوں سمجھیے کہ وہ سیر آفاقی سے چلے سیر انفسی پہ آئے اور پھر سیر انفسی ان کی پوری زندگی جاری رہی. ہمارے بزرگ سیر آفاقی سے کرنے کی بجائے کرتے ہی سیر انفسی کی ابتدا سے ہیں اور پوری زندگی وہی سیر رہتی ہے. اس کے ضمن میں آفاقی خود بخود طے ہو جاتی ہے. اس کو کہا گیا اندراج النہایت فی البدایت کہ آخر کو ابتدا میں درج کر دیا گیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. نفس پہ بھی جو مجاہدے بندہ کرتا ہے تو مقصود تو اس کا یہی ہوتا ہے نا آخر پر کہ دل سنور جائے. تو نفس کے مجاہدوں سے بھی دل کا سنورنا مقصود ہوتا ہے. اور اگر مراقبہ ہی دل پہ کریں تو یہ اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اب اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں ذرا بات آسان ہو جائے گی کہ آپ نے بیماری کے لیے دوائی لینی ہے تو دوائی لینے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ گولی کھائیں تو وہ گولی آپ کے پیٹ میں جائے گی پھر ہضم ہونے میں وقت لگے گا پھر اس کے بعد اس کی جو نیوٹریشن ہے وہ ساری جسم معدہ الگ الگ کر کے اس کو بلڈ میں پہنچائے گا. جب وہ بلڈ میں جائے گی تب جا کر اثر شروع کرے گی. اس لیے کوئی بھی گولی کھائیں تو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ جی اس کا اثر آدھے گھنٹے میں جا کے صحیح ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ادھر گولی منہ میں اور اثر شروع.
سر درد کی گولی کھائیں تو آدھے گھنٹے میں سر درد اترتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس گولی کو معدے میں جا کے پھر بریک اپ ہو کے پھر بلڈ میں جانے تک. تو یہ سارا ٹائم لگا اس کو بلڈ میں پہنچنے تک جب اثر شروع ہوا. اور ایک طریقہ اب نیا نکلا ہے انٹراوینس انجیکشن، کہ بجائے گولی کھانے کے وہ ایک انجیکشن ہے، وہ سیدھا بلڈ میں ہی ڈال دو. تو جب بلڈ میں ڈال دیں تو دین اینڈ دیر اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے، 1 منٹ میں درد ختم ہو جاتی ہے. تو ہیں تو دونوں طریقہ علاج، ایک نے ٹائم لمبا لے لیا اور ایک جو تھا وہ ذرا سری اور اثر ہو گیا. اب سوچیں کہ نفس کے مجاہدوں کو کر کے بھی پہنچنا کہاں ہے؟ قلب پر ہے. اور ایک ہے کہ ڈائریکٹ شروع ہی قلب سے کر دیں. تو یہ پھر طریقہ اقرب ہوا کہ نہ ہوا؟ اسهل ہوا نا، اوفق ہوا نا. الحمدللہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو بات کی ہے وہ کوئی دعویٰ نہیں تھا، وہ حقیقت تھی جو سمجھ میں آتی تھی. تو ہر بندے کی ایک سیر آفاقی ہوتی ہے، ایک انفسی ہوتی ہے. اب ہم یہاں پر ان مشائخ کے کچھ جو کلمات تھے ان کو پڑھتے ہیں. یہ مکتوبات معصومیہ ہیں. ایک مکتوب میں حضرت نے بہت سارے اصطلاحات کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیا، تو ہم نے پھر اسی کو منتخب کیا کہ یہی پڑھیں گے. سب سے پہلا ہے سفر در وطن. یہ فارسی کے الفاظ ہیں. سفر در وطن، اس کا کیا معنی؟ وطن کی طرف سفر. یعنی سالک ہر وقت یہ دھیان رکھے کہ مجھے وطن کی طرف سفر کرنا ہے. اب اس کا ایک تو معنی یہ ہوا کہ ہمارا اصلی وطن کون سا ہے بھائی؟ آخرت ہے، جنت ہے. ہمارا اصلی وطن کون سا ہے؟ جنت ہے. ہم تو وہاں کے ہیں اور کچھ وقت کے لیے دیس نکالا ملا تو یہاں آ گئے، اور جب یہاں سے جائیں گے تو واپس اپنے گھر. اس لیے آپ حیران ہوں گے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا تلک الجنت التی اورثتموہا، یہ جنت ہے جس کا وارث ہم بنائیں گے. بھئی وارث تو ہوتا ہے جس کے باپ کی جائیداد ہو. تو جنت تو ہمارے باپ کی جائیداد ہے نا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی، تو یہاں بھیجنے سے یہ تھوڑا ہے کہ ملکیت ختم ہو گئی. ملکیت تو ہے. اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں تھوڑے وقت کے لیے بھیج رہا ہوں، تم جاؤ ذرا. تو یہ تو ایک آزمائش تھی. اس کے بعد لوٹ کے تو اپنے گھر ہی جانا ہوتا ہے. تو ہم تو مسافر ہیں. دنیا ہمارا وطن اقامت ہے، وطن اصلی نہیں ہے. وطن اصلی تو جنت ہے. اس لیے مومن جب یہاں سے فوت ہوگا تو روح سیدھا کہاں جائے گی؟ واپس اپنے گھر جائے گی، جنت میں جائے گی. تو ہمارا وطن آخرت ہے. روح بھی عالم امر سے آئی ہوئی چیز ہے. اس دنیا میں وہ پردیسی ہے. تو سفر در وطن، کہ وطن کی طرف سفر کرنا. سالک ہمیشہ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ سوچے کہ مجھے اپنے وطن کی طرف سفر کرنا ہے. تو کیا ہوگا کہ وہ اس دنیا میں الجھے گا نہیں. یہ دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کی چمک دمک یہ اسے الجھائے گی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جس بندے پہ بوجھ ہو، پیچھے بیوی بچے ہوں، ماں باپ ہوں، اور وہ سعودی عرب چلا جائے نوکری کرنے کے لیے، تو وہاں وہ پیسہ نہیں اڑاتا. ہم نے دیکھا شورما لے کے کھا لیتا ہے اور 2 ریال میں گزارا کر لیتا ہے اور پیسے بچاتے ہے. ہر وقت اس کو یہ سوچ ہوتی ہے میں نے واپس جانا ہے. تو مومن کا حال یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں بس گزارا کریں، اور ہے تو ہم نے جانا کہیں اپنے وطن میں. تو سفر در وطن، کہ ایک تو ہم ہر وقت یہ سوچ رکھیں کہ اس دنیا میں ہم نے نہیں رہنا، کہاں جا کے رہنا ہے؟ آخرت میں رہنا ہے. سفر در وطن.
اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے قلب پر محنت کریں تاکہ یہ لطیفہ اپنے اس عارضی مقام سے نکل کر اپنے اصلی مقام تک چلا جائے. اس کو سیر کہتے ہیں. یہ سفر در وطن ہوا. اب ذرا سنیے، فرماتے ہیں سفر در وطن سیر انفسی سے عبارت ہے کہ اس کو جذبہ بھی کہتے ہیں. سیر انفسی مین دل کے اوپر محنت کرنا. ان بزرگواروں کی معاملہ کی ابتدا اسی سیر سے ہے، اور سیر آفاقی کے سلوک اس سے عبارت ہے. اس سیر کے ضمن میں طے ہو جاتی ہے. اور دوسرے سلسلوں میں کام کی ابتدا سیر آفاقی سے کرتے ہیں، نفس سے کرتے ہیں، اور ان کی انتہا سیر انفسی پر ہے. اور کام کی ابتدا سیر انفسی سے کرنا اس طریقہ کی خصوصیت ہے، اور اسی کو اندراج النہایت در بدایت کہتے ہیں. اس معنی میں ہے کہ سیر انفسی جو دوسروں کی نہایت ہے وہ ان اکابر کی ابتدا ہے. سیر آفاقی مطلوب کو اپنے سے باہر ڈھونڈنا ہے، اور سیر انفسی اپنے آپ میں اور اپنے دل کے گرد گھومنا ہے. تو اللہ کا گھر کہاں ہے بھائی؟ لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبد مؤمن. میں زمین اور آسمانوں میں نہیں سماتا، میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا. تو گھر تو اس کا محبوب کا اندر ہے ہمارے. تو سیر آفاقی میں وہ نہیں ملے گا، بلکہ کہاں ملے گا؟ انفسی میں. سبحان اللہ. وہ ہمارے علاقائی زبان میں کہتے ہیں کانو پھرنی ہے ڈاواں ڈول کڑے. کڑے کہتے ہیں لڑکی کو. کہ لڑکی تو کیوں ڈاواں ڈول پھر رہی ہے؟ کانو پھرنی ہے ڈاواں ڈول کڑے جنو لبنی ہے تیرے کول کڑے. جس کو تو ڈھونڈتی پھر رہی ہے وہ تو تیرے پاس ہے، تو کیوں ڈاواں ڈول پھر رہی ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کو باہر اگر ڈھونڈیں گے تو کہیں نہیں پائیں گے، اندر ڈھونڈیں گے تو اپنے دل میں پا لیں گے، کیونکہ یہ گھر ہے اس کا. تو اس لیے فرمایا کہ مطلوب کو اپنے سے باہر ڈھونڈنا ہے جو سیر آفاقی ہے، اور سیر انفسی اپنے آپ میں آنا اور اپنے دل کے گرد گھومنا. اسی کو بزرگوں نے فارسی میں یوں کہا ہم چو نابینا مبر ہر سوئے دست بات در زیرے گلی مست ہر چے ہست. تو اندھے کی طرف ہر طرف ہاتھ نہ لے جا، جو کچھ ہے وہ تیرے ساتھ تیرے کمبل کے نیچے ہی ہے. کہ تو اندھے کی طرح ادھر ادھر ہاتھ مت پھیلا، جو کچھ ہے وہ تیرے ساتھ تیرے کمبل کے نیچے ہی ہے. تو اللہ کو ڈھونڈنا ہو تو کہاں ڈھونڈیں گے؟ کہاں ڈھونڈیں گے؟ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون. سبحان اللہ. کیا سلوک اللہ نے دیا ہے کہ جگہ جگہ قرآن کی آیتیں اور حدیث مبارکہ تائید کرتی ہیں ہمارے بزرگوں کی ان تعلیمات کی. تو اپنے من میں دیکھنا، اس کو کہتے ہیں سفر در وطن. وطن کی طرف سفر کرنا. پھر دوسرا ہے خلوت در انجمن. انجمن کہتے ہیں مجلس کو، محفل کو، اور خلوت کہتے ہیں تنہائی کو. یعنی محفل میں بھی تنہائی کے مزے پانا. چنانچہ جس کا دل کہیں اٹکا ہوتا ہے نا، محفل میں بیٹھا ہوتا ہے، حاضر نہیں ہوتا، وہ غیر حاضر ہوتا ہے، اس کا دل کہیں اور اٹکا ہوا ہوتا ہے. جسم یہاں ہوتا ہے، دل کہیں اور ہوتا ہے. تو سالک کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ چونکہ ہر وقت اس نے اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ رہنا ہوتا ہے، تو وہ دوستوں کے مجمع میں بیٹھا ہوتا ہے، مگر اس مجمع میں بیٹھ کے وہ تنہائی کے مزے لے رہا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں خلوت در انجمن. یعنی انجمن جو کہ تفرقہ کی جگہ ہے، باطن کی راہ سے مطلوب کے ساتھ خلوت رکھتا ہو،
اور باہر کا تفرقہ اندرونی حجرے میں راہ نہ پائے. یعنی تفرقہ ہو تو باہر ہو، اندر تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، وہ یکسوئی ہے، اللہ کی طرف دھیان. تو سالک کی مثال ایسے ہوتی ہے کہ جیسے ایک آدمی شیشے کے کمرے میں بیٹھا ہو تو باہر دیکھ رہا ہے کہ آندھی چل رہی ہے، جھکڑ چل رہے ہیں، مٹی اڑ رہی ہے اور درخت ہل رہے ہیں اور ٹہنیاں ٹوٹ کے گر رہی ہیں. تو باہر اتنی ٹربولینس ہوتی ہے مگر وہ اندر بڑے آرام پرسکون سے بیٹھا ہوتا ہے، اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا. تو بالکل جس بندے کو نسبت حاصل ہوتی ہے اس کے دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ باہر ادھر ادھر وساوس، باتیں، خیالات، سب ٹربولینس ہوتی ہے، لیکن اس کا دل، اس کے اندر جمعیت ہوتی ہے. جتنا مرضی تفرقہ باہر ہو جائے وہ باطن کی جمعیت پر اثر انداز نہیں ہوتا. چنانچہ وہ ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ تقریباً 1 گھنٹہ سب دوستوں کو خوب لطیفے سنائے، خوب ہنسایا. جب ہنس ہنس کے لوگ تھک گئے نا تو یکدم وہ سیریس ہو گئے اور کہنے لگے کہ بتاؤ اس 1 گھنٹہ ہنسنے کے دوران تم میں سے کون تھا جو اللہ کی طرف متوجہ رہا؟ تو لوگ حیران، کسی کو یاد ہی نہیں تھا. پھر اپنے بارے میں فرمایا کہ گو میں آپ کو ہنساتا رہا 1 گھنٹہ پورا، مگر اس 1 گھنٹے میں 1 لمحہ بھی میرا دل اللہ سے غافل نہیں. اس کو کہتے ہیں خلوت تر انجمن، کہ ظاہر میں انجمن ہے مگر خلوت کے وہ مزے لے رہا ہے. باطن اللہ کی طرف سے ہٹتا نہیں ہے، باطن میں تفرقہ نہیں آتا، جمعیت آ جاتی ہے. تفرقہ اگر ہوتا بھی ہے تو ظاہر پہ ہوتا ہے، باطن میں راہ نہیں پاتا. اس کو کہتے ہیں خلوت در انجمن. ازبروں درمیان بازارم وزدروں خلوت است با یارم. میں باہر سے ظاہری طور پر بازار میں ہوں اور اندر سے باطنی طور پر مجھے دوست کے ساتھ خلوت حاصل ہے. ابتدا میں یہ معنی تکلف کے ساتھ ہے اور انتہا میں بلا تکلف ہے. یعنی سالک کو یہ ابتدا میں تکلف کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ بھئی لوگوں کی محفل میں بیٹھ کے دھیان اللہ کی طرف رکھے، غافلین میں بیٹھ کے ذاکر کی فضیلت پائے، تو شروع میں تکلف سے کرنا پڑتا ہے. لیکن جب سیر کامل ہو جاتی ہے، فنائیت پوری ہو جاتی ہے، تو پھر بلا تکلف ہر وقت سوچ وہیں کی رہتی ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی بچہ امتحان میں فیل ہو جائے تو اگر وہ کسی محفل میں بیٹھا ہو، لوگ باتیں بھی کر رہے ہوں، تو بس وہ ظاہر میں سن رہا ہوتا ہے مگر اس کے ذہن میں وہی اپنے فیل ہونے کا خیال چل رہا ہوتا ہے کہ ہو میں تو فیل ہو گیا. غم زدہ ہوتا ہے اس کا دل، اور وہ اپنی سوچوں میں. لوگ کہتے نہیں ہیں کہ تم کہاں ڈوبے ہوئے ہو. تو اللہ والوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت ان کے دل میں ایسے گھر کر لیتی ہے کہ وہ دنیا کے ان تمام مشغولیتوں کے اندر رہتے ہوئے بھی من میں اپنے اللہ کے ساتھ خلوت کے اندر ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اگر جلوت میں بیٹھے ہوں تو خلوت کے مزے آئیں، جو آئیں اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سخندانی. کہ یہ حضرات جلوت میں رہتے ہوئے بھی خلوت کے مزے پا رہے ہوتے ہیں. ان بزرگوں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک راستہ وضع کیا ہے. اس لیے یہ بات اس طریقہ کی خصوصیات میں سے ہے، اگرچہ دوسرے طریقے کے منتہیوں کو بھی یہ حاصل ہو جاتی ہے. یہ نعمت جو ہے، یہ صفت جو ہے، یہ دوسرے طریقے کے کاملین کو بھی حاصل ہوتی ہے، مگر ہمارے ہاں تو شروع سے ہی یہی سکھاتے ہیں نا. اس کی یہ خصوصیت ہے. چنانچہ ہمارے سالک کی کیفیت ہوتی ہے ازدروں شو آشنا او وزبروں بیگانہ وش.
این چنی زیبا صفت کمی بود اندر جہاں، کہ اندر سے تو ہم آشنا ہوں ایک دوسرے سے اور اوپر سے ہم بالکل بیگانے ہوں. جہاں چھپے تعلق ہوتے ہیں وہاں ایسے ہی ہوتا ہے نا، اوپر سے اجنبی بن کے رہتے ہیں، اندر سے دل جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ نقشبندی سلوک ایسا ہی ہے کہ اوپر سے بندہ اجنبی بنا ہوا ہوتا ہے، کام میں لگا ہوا ہوتا ہے جیسے سب لوگ لگے ہوئے ہیں، مگر یہ اندر سے اپنے اللہ کے ساتھ ہر لمحے واصل ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں خلوت در انجمن، کہ محفل میں بیٹھ کر بھی یہ خلوت کے مزے لیتے ہیں. تو یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئیں، سفر در وطن اور خلوت در انجمن. ایک تیسری چیز ہے، اس کو کہتے ہیں ہوش در دم. دم کہتے ہیں سانس کو، ہوش کہتے ہیں ہوش مندی کو. یہ غفلت کے مقابل لفظ ہے. غافل جو ہوتا ہے وہ ہوش میں نہیں ہوتا، اور جو حاضر ہوتا ہے وہ گویا ہوش میں ہوتا ہے. تو ہوش در دم، ان کا مقصد یہ کہ ایک سانس جو انسان کا اندر جاتا ہے یا باہر آتا ہے، اس اتنے سے لمحے میں بھی تم اللہ سے غافل نہ ہونا. سانس لیتے، اندر جاتے باہر جاتے بھی اللہ کی طرف توجہ رہے. اس لیے فرمایا جو دم غافل سو دم کافر. جو سانس غفلت میں گزر گیا تو وہ سانس گویا کفر کی حالت میں گزر گیا. تو ہوش در دم، ایک سانس بھی غفلت میں نہیں گزارنا، ہوش میں، نگہداشت میں، باطن کی طرف دھیان، دل پر دھیان. تو اس کو کہتے ہیں کہ اس سے مراد اپنے سانس کا واقف رہے تاکہ وہ غفلت سے باہر نہ آئے. یہ اس تفرقہ کو دور کرتا ہے جو آفاق سے اٹھتا ہے. یہ کلمہ انفسی تفرقہ کو دور کرنے کے لیے ہے. یہ جو ہوش در دم ہے نا، تو انسان کے اندر وساوس بھی تو آتے ہیں نا، تو وساوس میں وقت نہ گزرے اللہ کے دھیان میں. تو یہ فکرہ بنایا گیا ہے اندر کے جو تفرقہ ہے اس سے بچنے کے لیے کہ ہوش در دم، وسوسے میں اپنا وقت نہ گزارو، حضوری میں وقت گزارو. تو سفر در وطن، خلوت در انجمن اور ہوش در دم. اور ایک تھا نظر بر قدم. نظر بر قدم بہت عجیب بات کہی ہے. اس کا ایک ظاہری معنی تو یہ ہے کہ سالک اس کو عادت بنائے کہ جب چلے تو قدموں پر نظر رہے. جب قدموں پر نظر رہے گی تو غیر محرم سے بچے گا نا. تو ظاہری معنی تو یہی ہے ابتدا میں کہ نظریں جھکائے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نظر بر قدم. مگر یہ تو بہت سادہ سا معنی ہے. اس سے آگے بھی ایک معنی ہے. وہ کیا ہے کہ ہماری زندگی کے رہبر و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ ہمارے راہبر ہیں اور ہم ان کے پیروکار ہیں، پیچھے چلنے والے ہیں. اب جو پیچھے چل رہا ہوتا ہے نا، اس کو اپنے راہبر کے نقش قدم پہ چلنا پڑتا ہے. تو نظر بر قدم کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی کے ہر کام میں اپنے راہبر کے قدموں پر نظر رکھو. جو انہوں نے کیا اور جیسے کیا اس کو ویسے ہی کرنے کی کوشش. نظر بر قدم، قدم کے اوپر نظر ہے. ہر کام میں کوئی کام کرنا ہے تو دیکھو نبی علیہ السلام نے کیسے کیا،
خوشی ہے، غمی ہے، صحت ہے، بیماری ہے، کوئی حال ہے، اس حال میں آقا نے کیا کیا؟ اور اس کی آسان سی مثال کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرنگی نے آرڈر جاری کر دیا کہ گرفتار کیا جائے اور پھانسی لٹکا دیا جائے. اطلاع مل گئی، اور وہ بھی عجیب کہ جو پولیس والا آیا وہ پہچانتا نہیں تھا. تو قدرتی بات ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ خود ہی کھڑے تھے، تو وہ تو نام لے کے آیا، تو پوچھتا ہے کہ جی یہ قاسم نانوتوی کہاں ہے؟ حضرت سمجھ گئے، مگر علم کی وجہ سے اللہ نے حکمت دی ہوتی ہے. حضرت اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے، جہاں کھڑے سے وہاں ایک دو قدم آگے ہو کے فرمان لگے ابھی تو یہیں تھا. اب بات حقیقت بھی ہے، مگر ایسی بات ہے کہ اس کو سمجھ بھی نہ لگی. اس نے کہا جی یہ قاسم نانوتوی کہاں؟ بھائی ابھی تو یہیں تھا. تو وہ سمجھا کہ ادھر ادھر کہیں ہوگا، تو وہ پولیس والا ڈھونڈنے گیا، تو حضرت وہاں سے نکل گئے، اور 3 دن رات آپ روپوش رہے. لوگوں کی توقع تھی کہ اب یہ کئی مہینے باہر نہیں آ سکیں گے، پھانسی کا حکم ہو گیا ہے نا. اور حضرت 3 دن کے بعد پھر مسجد میں. تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے تو پھانسی کا حکم ہو چکا اور آپ پھر پبلک پلیس پہ. تو فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھا، آپ کی پوری زندگی میں غار ثور میں 3 دن اور رات روپوشی کی حالت نظر آتی ہے. میں نے اتنی بات پر عمل کر لیا، اب اگر مجھے پکڑ کے پھانسی بھی چڑھا دیں گے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نے تو وہ کرنا ہے جو میرے آقا نے کیا. اس کو کہتے ہیں نظر بر. ہر کام میں وہی کرنا ہے جو میرے آقا نے کیا، میرے راہبر نے کیا. تو پہلا معنی کیا تھا؟ نظر بر قدم، کہ نظر ہی جھکاؤ اور قدموں پر نظر رکھو، ادھر ادھر مت اٹھاؤ. اور دوسرا معنی کیا تھا؟ کہ نظر اپنے آقا اور سردار کے قدموں پر رہے، نظر بر قدم. اور ایک تیسرا معنی بھی ہے اس کا، ایک تیسرا معنی بھی ہے. وہ تیسرا معنی سن لیجئے. فرماتے ہیں کہ اس چیز سے عبارت ہے نظر بر قدم کہ راستہ چلنے میں نظر قدم پر جما لی جائے اور طرح طرح کے محسوسات کے ساتھ نظر کو پراگندہ نہ کرے تاکہ جمعیت کے زیادہ قریب ہو جائے، کیونکہ ابتدا میں دل نظر کے تابع ہوتا ہے اور نظر کی گندگی دل پر اثر کرتی ہے. کسی نے کیا خوب بات کہی، بچے مشغول کنم دیدہ و دل را کے مدام، دل ترا می طلبت دیدہ ترا می خواہت. میں دیدہ و دل کو کس چیز کے ساتھ مشغول کروں کہ دل ہمیشہ تجھ کو طلب کرتا ہے اور آنکھ میری ہمیشہ تجھ کو تلاش کرتی ہے. تو ہر طرف سے نظر ہٹا کر انسان اپنے مقصود کی طرف کو نظر لے آئے. یہ پہلا معنی ہے اس کا. اور دوسرا معنی کہ انسان اتباع سنت کی زندگی گزارے اور ہر کام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں پر نظر ڈالے. ابن عربی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ عجیب بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کا سفر کیا اور طریق ہجرہ پر سفر کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے ایسا کشف دیا کہ جس جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم لگے تھے اس جگہ پر نور کے وہ نشانات میں آنکھوں سے دیکھتا تھا. تو انہی قدموں کے اوپر چلتے چلتے میں مکہ سے مدینہ پہنچا. اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ ایسی نظر دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کچھ جگہیں ایسی آتی تھیں جہاں پوری وادی منور ہوتی تھی، تو میں سمجھتا تھا کہ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سفر کے دوران پڑاؤ ڈالا ہوگا. اس طرح میں نے سفر کیا. تو سالک کو چاہیے کہ وہ ایک تو نظر کی حفاظت کرے، دوسرا ہر کام میں سنت پر عمل کرے، اور تیسرا اپنی جو سیر ہے اس کی
اس سیر میں قدم پر نظر رکھے. پتہ ہے کیوں؟ کہ جب سیڑھیاں چڑھنی ہوتی ہیں نا تو پھر انسان آخری سیڑھی کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. کس کو دیکھتا ہے؟ آگے جہاں قدم رکھنا ہوتا ہے. چلتے ہوئے تو انسان 200 گز دور دیکھ سکتا ہے، لیکن سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایسے نہیں کر سکتا کہ آخری سیڑھی کو دیکھتے ہوئے پہلی سیڑھی پہ چڑھ رہے ہو. نہیں، وہ نیچے دیکھنا پڑتا ہے، محتاط رہنا پڑتا ہے. یہ بھی جو تصوف کی سیر ہے یہ بھی فوق کی طرف سیر ہے. تو فرمایا کہ تم یہ فوق کی جو سیر کر رہے ہو تو تم بھی ذرا اپنی ابتدا کی طرف نظر رکھو، کہیں تمہارا پاؤں پھسل نہ جائے. نظر بر قدم، نہ تمہارے زبان سے کوئی دعویٰ نکلے، نہ کوئی عجب کی بات نکلے. تم اپنی اوقات کو ہمیشہ یاد رکھنا، تب اس سفر کو طے کر سکو گے. نظر بر قدم. یہ نہیں ہے کہ بھئی 10 دن لگائے اور ہم تو جی بڑے سالک اور پتہ نہیں کیا کیا بن کے آگے. ایسے نہیں ہے. جو اصلیت ہے وہ تو ہے ہی صحیح، اوقات ہے وہ تو ہے ہی صحیح. تو نظر بر قدم، یہ نظر بر قدم ہے آفاقی تفرقہ سے بچنے کے لیے، اور ہوش در دم ہے انفسی تفرقہ سے بچنے کے لیے. سمجھ گئے نا؟ تو سب سے پہلے تھا سفر در وطن، پھر تھا خلوت در انجمن، پھر تھا ہوش در دم، یہ انفسی تفرقہ سے بچنے کے لیے، اور پھر تھا نظر بر قدم، یہ آفاقی تفرقہ سے بچنے کے لیے. اب ہمارے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے، وہ تھوڑی سی مختلف ہے مگر ملتی بھی ہے. کہ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اس راستے میں ہمیں قدم سے قدم تک پہنچنا ہے. ہمیں قدم سے قدم تک پہنچنا ہے. اب عام میرے جیسا آدمی تو اس کو نہیں سمجھ سکتا کہ قدم سے قدم تک پہنچنا ہے، اس کی تو تفصیل چاہیے. تو قدم سے مراد ان کی یہی تھی نظر بر قدم، کہ یہ ابتدا ہے. اور قدم سے مراد کچھ اور ہے. وہ کیا ہے کہ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ سالک کو جب سیر نصیب ہوتی ہے تو تجلیات افعال میں پہلے سیر ہوتی ہے. تجلیات افعال کیا ہے؟ کہ 8 صفات ہیں جن کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں، جیسے علم، حیات، سمع، بصر، کلام، تکوین. اشاعرہ کے نزدیک 7 ہیں، وہ تکوین کو اس میں نہیں گنتے. اور ماتریدی جو ہیں ہم اس کو بھی گنتے ہیں تو ہم 8 گنتے ہیں. تو 8 کے علاوہ جو باقی 92 ہیں، یوں سمجھ لیں کہ وہ افعال کی صفات ہیں. ان 92 صفات، وہ جو 99 میں سے 8 نکل گئے تو 91 رہ گئی نا. تو 91 جو اللہ کی صفات ہیں، ہر اسم کی ایک صفت ہے نا، ہر علم کے مقابلے میں ایک صفت ہے. تو ان کی جو سیر ہے وہ تجلیات افعال کی سیر کہلاتی ہے. سالک کی ابتدا ادھر سے ہوتی ہے. اس لیے جو ہمارے سلسلے کا 11واں سبق ہے تجلیات افعال کی سیر، اس سے پہلے تو ذرا گراؤنڈ ورک ہوتا ہے. اب یہ کوٹ جو ہوتا ہے نا پینٹ کا، یہ ایسا نہیں کہ سیمنٹ ہو گیا تو جی اصل کوٹ نہیں، پہلے اس کے نیچے گراؤنڈ بناتے ہیں. اس کا نام رکھا ہوتا ہے بیس کوٹ، اور کہتے ہیں جتنا بیس کوٹ اچھا ہوگا اتنا فائنل ٹچنگ بہت پیاری ہوگی. تو ہمارے جو پہلے 10 سبق ہیں وہ ہماری اصل میں عمارت کے بیس کوٹ ہیں. اس لیے جتنا زیادہ اس پہ وقت لگائیں گے اور بیس کوٹ کو اچھا کریں گے تو فنش اچھی آئے گی. لیکن اصل کوٹ جو شروع ہوتا ہے قلب کے اوپر وہ 11ویں سبق سے شروع ہوتا ہے. وہاں سے اصل پینٹ شروع کرتے ہیں.
اور وہ تجلیات وہ مشارب کے اسباق کہلاتے ہیں، تو تجلیات افعال کا سبق ہے۔ تو تجلیات افعال کی سیر پہلے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد صفات آتی ہیں، پھر اس کے بعد کیا آتی ہیں؟ صفات آتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ذات آتی ہے۔ تو پہلے افعال، پھر صفات، پھر صفات کے بعد شیونات، پھر شیونات کے بعد ذات۔ یہ شیونات کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ہے مثال، چونکہ آسانی سے ذرا سمجھ میں آ جائے، اور نوجوانوں کو ایسی مثالیں جلدی سمجھ میں آتی ہیں، کہ ایک تو ہے ایک عورت، وہ اس کی ذات ہے، اور ایک ہے اس کی صفات، وہ اچھے خاندان سے ہے، وہ بڑی ذہین ہے، وہ بڑی پڑھی لکھی ہے، وہ بڑی معاملہ فہم ہے، اس کے اندر بہت وفا ہے، وہ بڑی فرما بردار ہے، وہ بڑی دیندار ہے۔ یہ سب کیا کہلائیں گی؟ صفات کے۔ تو ایک ہوئی اس کی ذات اور ایک ہوئی اس کی۔ اب صفات میں سے ایک صفت حسن بھی ہے کہ وہ خوبصورت بھی ہے۔ تو سمجھ گئے نا ذات کیا ہوتی ہے اور صفات کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوئی اس کی ذات اور ایک ہوئی اس کی صفات۔ تو صفات میں حسن بھی آ گیا۔ اور ایک چیز اور ہوتی ہے، شیونات، شان کی جمع ہے، اس کو کہتے ہیں نخرہ۔ یہ ہر عورت میں نہیں ہوتا۔ یہ بہت خوبصورت ہوں اور پھر ان کے اندر انداز بھی ہو بات کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، تو وہ جو اس کا نخرہ ہوتا ہے وہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، اس کو زیادہ دل پسند بناتا ہے۔ اس کے بات کا، دیکھنے کا انداز، فلاں انداز، تو اس کو اپنی زبان میں ہم نخرہ کہتے ہیں، مگر اس کو عربی کی زبان میں اس کی شان کہیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، پھر اس کی صفات ہیں، پھر اس کی شیونات ہیں، کئی شانیں ہیں۔ کئی شانوں سے کیا مراد ہے؟ جب شروع میں دلہن ہوتی ہے نا، تو وہ ایک سوٹ کو ایک ہفتہ نہیں پہنتی۔ پہلے دنوں میں تو صبح اور سوٹ ہوتا ہے اور شام کو، اور کبھی بال اس طرح سے باندھے ہوئے ہیں اور کبھی اس طرح سے باندھے ہوئے ہیں، کبھی نیلا سوٹ ہے تو کبھی پیلا سوٹ ہے۔ یہ جو ہر دفعہ نئے کپڑے پہن کے، نئے انداز کا میک اپ کر کے وہ آ رہی ہے، تو وہ سمجھتی ہے کہ ایک نیا روپ میرے اوپر خوبصورتی کا آ گیا، جب میرا خامن مجھے اس حالت میں دیکھے گا تو اور متوجہ ہوگا۔ تو واقعی بندہ تو وہی ہوتا ہے، لیکن ہر دن اس کے میک اپ کے سٹائل سے اور کپڑوں کے اس سے جاذبیت ایک نیا جذبہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح عورت ہر دن نیا میک اپ، نئے سوٹ پہن کر سمجھتی ہے کہ ایک نیا میرے اوپر حسن کا اثر ہے اور خاوند کا ایک نیا میرے اوپر محبت کا جذبہ اور نظر ہوگی، اسی طرح اللہ رب العزت کا ایک تو ہے جمال، اور اس جمال کے اوپر اللہ کی ایک شان ہے۔ اب وہ شان ہر دن میں نہیں ہے، کل یوم ہوا فی۔ اب جب ہر دن میں دلہن کے اوپر نئی شان ہے تو پھر خاوند کا جذبہ بھی تو ہر روز نیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں 1,00,000 سال کی عمر دیں، وہ اللہ کی محبت میں تھکنے کا نام نہیں لیتے، اس لیے کہ محبوب کی ہر دن شان نہیں ہوتی ہے اور اس عاشق کے جذبے کی ایک آن نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک ہے ذات، ایک ہے صفات، اور ایک ہے شان۔ شیونات اس کی جمع ہے۔ تو پہلے سیر کس میں حاصل ہوئی؟ افعال میں، پھر تجلیات صفات میں آ گئیں، پھر صفات کے بعد ذات میں آ گئیں۔ یہ سیریں انسان کو یہ جو اسباق کرتا ہے اس میں حاصل ہوتی ہیں۔
مگر کہنے کی بات یہ تھی کہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لکھتے ہیں کہ مجھے افعال سے سیر عروج نصیب ہوا تو صفات میں سیر نصیب ہوئی، اور صفات سے پھر شیونات میں، اور وہاں سے مجھے عروج ہوا تو مجھے ذات کی سیر نصیب ہوئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں صفات سے اوپر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ازل اور ابد اکٹھے ہیں، ازل اور ابد اکٹھے ہیں، یہ ماضی، حال، مستقبل، یہ ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو وقت ایک ہے اللہ کے لیے تو ایک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب صفات کے پردے سے اوپر مجھے سیر نصیب ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر تو اللہ قدیم ہے، مطلب ہے وہ جو ازل تھا اور ابد تھا ان دونوں کو میں نے اکٹھا پایا، وہ عالم وقت سے بالا تر عالم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قدیم سے لفظ قدم لیا کہ نظر بر قدم سے تم نے سیر شروع کرنی ہے اور نظر بر قدم تک اس کو پہنچانی ہے، تم نے وہاں تک سیر کو پہنچانا ہے کہ صفات وغیرہ کے سارے پردے نیچے رہ جائے اور تمہیں وصل ذات کے ساتھ نصیب ہو جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نظر بر قدم سے نظر بر قدم سے نظر بر قدم تک جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس ذات کے ساتھ وہ وصل عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آگے فرمایا یاد کرد اور یادداشت، یہ دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں۔ یادداشت کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایسی حضوری آ جائے کہ اس کو بلا تکلف اللہ یاد رہے، بلا تکلف اللہ یاد۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ باقی کاموں کے لیے تو ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے، سانس لینے کے لیے تو کچھ نہیں کرنا پڑتا، اس کا نظم اللہ نے ایسے بنایا ہے، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہمیں احساس ہے کہ سانس آ رہا ہے، جا رہا ہے یا نہیں ہے، سانس تو آ رہا ہے نا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سانس کا ایک آٹومیٹک سلسلہ جسم کے اندر چل رہا ہے، اس طرح اللہ تعالی کی ایسی حضوری دل میں آ جائے کہ انسان کسی بھی حال میں ہو اس کا دل اپنے اللہ سے واصل ہو، اس کو مقام یادداشت کہتے ہیں، اور یہ سلوک کا آخری درجہ ہے۔ تو سلوک کا مقصد ہے یادداشت کا مقام حاصل کرنا۔ سلوک میں کیا حاصل کرنا ہے؟ نہ کرامات حاصل کرنی ہے، نہ مقدموں کا فتح ہونا ہے، نہ رنگوں کو دیکھنا ہے، نہ خلاف عادت کوئی واقعات کا ہونا ہے، نہ تصوف کا مقصد دعاؤں کا قبول ہونا ہے، نہ تصوف کا مقصد دشمن پر فتح پانا ہے، کوئی تصوف کا مقصد نہیں۔ تصوف کا مقصد صرف اتنا ہے کہ انسان ایسی محنت کرے کہ اس کے دل میں اللہ کی یاد اس طرح بیٹھ جائے کہ کسی حال میں بھی اس کی یاد کا رشتہ نہ ٹوٹے۔ تو جیسے سانس کا سلسلہ چل رہا ہے، اب بند تو نہیں نہ ہوتا، چاہے جس مرضی حالت میں ہو، سو بھی جائیں تو بھی چلتا ہے، کھیل رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، بات کر رہے ہوں، سن رہے ہوں، سانس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی یاد کا سلسلہ سانس کی مانند بن جاتا ہے، اس کو مقام یادداشت کہتے ہیں کہ اب اس سالک کو اللہ کی یادداشت نصیب ہو گئی۔ ایسے سالک کو اگر 1000 سال بھی عمر دی جائے اور وہ کوشش کرے کہ میں اللہ کو بھول جاؤں تو وہ اللہ کو بھول نہیں سکتا۔ ایسی اللہ کی یاد دل میں رچ جاتی ہے کہ اب انسان اس کے بغیر وقت گزار ہی نہیں سکتا۔ اس کو یادداشت کہتے ہیں۔ سالک جب تک طریقت یعنی تکلف میں ہے اور حقیقت و ملکہ حضور کے ساتھ نہیں ملا، اس کو یاد کرد کہتے ہیں۔ شروع میں تکلف سے یاد کرنا، اور جب وہ آٹومیٹک سلسلہ جڑ گیا تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ یادداشت کہیں گے۔
جب حضور دائمی ہو جاتا ہے اور یاد کر کے تکلف سے رہائی پا لیتا ہے اور ایسا ملکہ ہو جاتا ہے کہ نفی کرنے سے بھی نفی نہیں ہوتی، تو یہ حالت یادداشت ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہوگا کہ کچھ باتوں کو آپ بھلانا چاہتے ہیں مگر وہ بھولتی نہیں ہے، کوشش بھی کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں پتہ نہیں یہ بات مجھے بھولتی نہیں۔ جیسے وہ کیفیت ہو جاتی ہے نا ہماری کسی معاملے میں، تو سالک کی سلوک کے اختتام پر یہی کیفیت کہ وہ بھولنا بھی چاہے وہ اللہ کو بھول ہی نہیں سکتا، بھول ہی نہیں سکتا۔ ایسی اللہ کی یاد دل میں آ جاتی ہے۔ اس پر حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوب میں ایک واقعہ لکھا ہے، عبداللہ استخری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر فنائیت کا مقام ذرا لمبا ہو گیا، تو فنائیت کے مقام میں دل کے تو مزے ہوتے ہیں کہ اللہ اللہ ہو رہی ہوتی ہے، مگر جسم کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، آتی نہیں، جاگ ہوش رہتا ہے ہر وقت، تقاضے کم ہو جاتے ہیں بدن کے، تو بدن کو تو اپنی غذا چاہیے، تو روح کے تو مزے لیکن بدن کی اس میں ذرا کمی ہوتی ہے۔ تو وہ تھک گئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ بس تھوڑا مجھے وقت مل جائے تو میرے بدن کو آرام مل جائے، تو وہ بھولنا چاہتے تھے مگر وہ بھول ہوتی نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے ہمسائے میں ایک آدمی تھا، وہ شکار کے لیے نکلا، شکار کے لیے نکلا۔ اس زمانے میں کتوں کو سکھایا کرتے تھے خرگوش پکڑنے کا طریقہ، تو وہ کتے پکڑا کرتے تھے، قرآن مجید میں بھی تذکرہ ہے۔ تو جب وہ جانے لگے تو عبداللہ استخری رحمۃ اللہ ان کے ساتھ ہو گئے، اس نیت کے ساتھ کہ میں ان کے ساتھ ذرا شکار کے لیے جاؤں گا تو کاموں میں مشغول ہو کے تھوڑی دیر ہو سکتا ہے میرے اوپر غفلت کی آ جائے اور میرے بدن کو کچھ راحت مل جائے۔ سارا دن ان کے ساتھ پھرے اور ایک لمحہ بھی غفلت نہ ہوئی، اور اسی طرح واپس آئے اور واپس آ کے دعا کرنے لگے، اللہ تو اس شخص کے سب گناہوں کو معاف کر دے جو مجھے ایک لمحہ کے لیے تجھ سے غافل کر دے۔ یہ دعا کی، اللہ تو اس شخص کے سب گناہوں کو معاف کر دے جو مجھے ایک لمحہ کے لیے تجھ سے غافل کر دے۔ غافل بھی ہونا بھی چاہتے ہیں، غافل ہو نہیں، بھلانا بھی چاہو بھلا نہیں سکو گے۔ وہ شعر ہے نا کسی کا، روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز یہ بات بھول جاتا ہوں۔ تو یادداشت کے مقام پہ جا کے سالک کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ کی یاد اس کے دل میں ایسی جڑ پکڑ لیتی ہے کہ جیسے بدن کی بقا اس کے سانس کے چلنے سے ہے، اس کے دل کی بقا اللہ کی یاد کے ساتھ ہو جاتی ہے، ہر وقت دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کتنی خوش نصیبی ہے انسان کے لیے کہ اس دنیا میں محنت کر کے وہ اس مقام کو پا لے کہ جہاں ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ سے غافل نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، حدیث مبارکہ میں جو غافلین میں بیٹھ کے ذکر کرے اس کے اتنے فضائل ہیں، تو جو یاد کا وہ مقام پا لے کہ جہاں بھول ہی ختم ہو جائے تو اللہ کے ساتھ کیا تعلق اس کا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یادداشت کا مطلب جو ابتدا میں جو کیفیت ہوتی ہے اس کو یاد کرد کہتے ہیں کہ تکلفاً اللہ کی طرف متوجہ رہنا، اور جب سالک کو فنائے کاملہ نصیب ہو جاتی ہے تو اس کیفیت کو یادداشت کہتے ہیں کہ اس یادداشت کے بعد پھر سالک کا اللہ سے غافل ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ کیا کہتے ہیں؟ پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو یوں کہا، الفانیو لا یرد۔ الفانیو کہ جو فانی ہوتا ہے وہ واپس نہیں لوٹ سکتا، فانی جو ہے وہ واپس۔ اب
عام ذہن میں اشکال آئے گا کہ جی فانی کیوں نہیں لوٹ سکتا؟ وہ اس طرح کہ جس طرح ایک پھل پکنے کے بعد کچا ہو سکتا ہے، ایک انسان مرد بننے کے بعد پھر لڑکے والی صفت پہ آ سکتا ہے کہ جس میں مرد میں قوت نہیں ہوتی؟ نہیں نہ ہو سکتا. ایک نعمت مل گئی تو مل گئی، تو مرد نہ مرد تو نہیں بن سکتا نا. اسی طرح پھلا ہوا پھل وہ کچا تو نہیں نہ ہو سکتا. تو جس طرح پکا ہوا پھل کچا نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ ذکر میں اب اتنا پک چکا ہے کہ اب یہ ذکر میں کچا نہیں ہو سکتا. الفانی ولا یرد، اس مقام تک اپنے آپ کو پہنچانا یہ ہماری ضرورت ہے. کیوں کہ اس مقام پہ پہنچ کے انسان اللہ کے ان بندوں میں شمار ہوتا ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میرے بندے ہیں شیطان تیرا ان پہ داؤ نہیں چل سکتا. یہ وہ بندے ہوتے ہیں کہ جو حضوری کے اس مقام پہ پہنچ سکتے ہیں کہ اب شیطان ان کو اللہ سے غافل نہیں کر سکتا، اللہ سے دور نہیں کر سکتا. یہ عبادی کے رتبے میں شامل ہو جاتے ہیں. کتنی یہ خوش نصیبی ہے بندے کے لیے کہ زندگی میں محنت کرے جس کے انجام پر اس کو عبادی کے زمرے میں شمولیت نصیب ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. جزاکم اللہ احسن الجزاء. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.